مخصوص نشستوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس پر بات کریں گے قانونی ماہرین سے، اور سب سے پہلے قمر دلشاد صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی رائے جانیں گے کہ اب آگے کے معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اب باقی جو الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم نے جو ان کو رائے دی ہے، وہ تو یہ کہا ہے کہ یہ لینڈ آف لا، جس کے تحت چونکہ قانون بن چکا ہے اور جس کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم آ گئی ہے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وجاہت کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کوئی کسی قسم کا فیصلہ دینے سے گریز کرے گا۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہی حتمی فیصلہ ہے، اور وہی اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 ججوں کی جو وجاہت کے بعد اور مزید کوئی فردر کارروائی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، قمر دلشاد صاحب آپ کا موقف سامنے آیا۔ احمد بلال صاحب آپ فرمائیے گا کہ آئینی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بڑی گڑبڑ سی ہو گئی ہے، اس سب سے نکلنے کی اب کیا صورت ہے؟ جو ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے بھی اور دوسری پی ایم ایل این نے بھی اس فیصلے کے خلاف 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف، وہ سن لی جائے اور اس کا بھی معاملہ نپٹا دیا جائے، تاکہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ کریں۔ کیونکہ یہ جو بعد میں پارلیمنٹ کا قانون پاس کر رہا ہے، اس کے بارے میں صرف وضاحت دینے سے میرے خیال میں وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پھر باقاعدہ ایک مقدمے میں دونوں فریقوں کو سننے کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ریویو پٹیشن اگر سن لی جائے گی تو اس میں بھی یہ بات مکمل ہو جائے گی، تو پھر شاید یہ معاملہ اپنے کلوجر کو احمد بلال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ حافظ احسان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ احسان صاحب، بحران پر بحران نظر آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کلیریفیکیشن 14 سپٹمبر والی ہے، یا جو کلیریفیکیشن آج والی 18 اکتوبر والی آئی ہے، کسی بھی پروویژن آف لا کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بات کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی جو ہے ود ڈیو ریسپیکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بغیر نوٹس کیے، بغیر ہیئرنگ کیے اور اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو بائی پاس کیے ہوئے، اور آپ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ اس کو بائی پاس کر کے اس طرح کی ججمنٹس دے کے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی اچھا تاثر جو ہے وہ نہیں جا رہا، اور ایک ہم ایسی صورت کے اندر جا رہے ہیں کہ جو بہت ہی کنفرنٹیشن والی سچویشن ہے، اور جس کے اندر پھر یہ ہے کہ جو آگے ہی ادارے ہیڈ آن اس چیز کے اندر تھے، اور ایک پارلیمنٹ کی سپرمیسی والی بات ہے، اور ابھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس اس کے اندر آئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ ایک لیگل ڈیزاسٹر کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خالد صاحب آپ بھی یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف پارلیمنٹ ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنی واضح ڈائریکشن کے باوجود کیا فیصلہ کرے گا؟ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے انفارچونیٹلی اس میں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتے ہوئے، جو کہ صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس اختیار کو سپریم کورٹ نے استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جی ججز تقسیم ہو کے رہ گئے۔ پھر ایک اور آئینی ادارہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں جس کا جو مستقبل پہ انتہائی ہولناک اور بھیانک قسم کے ٹھیک ہے، ججز کی وضاحت کے اوپر آئینی اور قانونی ماہرین ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بے حد شکریہ۔